وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز کے ساتھ ناموس رسالت کے پروانے اپنی زبانوں کو سرکار کی ثنا میں پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. دلوں میں تیری محبتوں کا، دلوں میں تیری محبتوں کا فسانہ تحریر ہو رہا ہے. ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں. دلوں میں تیری محبتوں کا فسانہ تحریر ہو رہا ہے. تیری ثنا کا ہر ایک زبان پر، تیری ثنا کا یا حبیبی، تیری ثنا کا ہر ایک زبان پر ترانہ تحریر ہو رہا ہے. ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں. یہ بزم کونو مکان تمہاری ہی داستاں کا ہے باب اول. یہ بزم کونو مکان تمہاری ہی داستاں کا ہے باب اول. تمہیں سے منسوب ہو کے سارا زمانہ تحریر ہو رہا ہے. کبھی غلاموں کو نار دوزخ سے رستگاری کی ہے نبی دے. کبھی غلاموں کا باغ جنت، کبھی غلاموں کا باغ جنت. عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ. کبھی غلاموں کا باغ جنت ٹھکانہ تحریر ہو رہا ہے. سرکار نے اپنے غلاموں کو جنت کا تحفہ عطا کیا. فرمایا عثمان جنت کا تحفہ ہے، عثمان جنت کا ہیرا ہے. غازی علم الدین شہید جس نے محبت مصطفیٰ پہ اپنی زندگی قربان کی، فرمایا وہ بھی جنت کا ہیرا ہے. مجھے کہنے دیجئے واللہ باللہ اس سرزمین پر اگر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو غازی ممتاز حسین قادری بھی چلتا پھرتا ہوا جنت کا ہیرا ہے. ناڑی والے ڈھلا پانے ذرا بلند آواز ذرا سبحان اللہ.
تو احباب ذی وقار، جنت کیا چیز ہے، کس کو ملتی ہے؟ فرمایا جو ناموس نبی کی خاطر پہرا دینے والا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے بلبل ہو، جب بھی رب کی بارگاہ میں ناموس رسالت پہ پہرا دے گا، خدا کی قسم اس کا کوئی بھی جو ہے خون کا قطرہ اللہ رب العزت جو ہے حرام نہیں کرے گا، بلکہ رب کائنات اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے اور گستاخ نے گستاخی کی، بلبل میں اپنی چونچ کے ساتھ پانی ڈالنا شروع کیا۔ تو اس وقت پوچھا گیا، اے بلبل تیری چونچ کے اندر اس پانی کا تھوڑا سا قطرہ، اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو بلبل بولی، اہمیت کو چھوڑو، یہ دیکھو اس بلبل کے پانی کے قطرے کو کون سی جگہ نصیب ہو رہی ہے، یہ ناموس نبی کی خاطر یہ پانی بہ رہا ہے۔ جو پانی ناموس نبی کی خاطر دنیا میں بہے، وہ بلبل کے لیے بھی جنت کا تحفہ بن جاتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، معاذ اور معوذ جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ فرماتے ہیں میمنہ پہ جو ہے میسرہ پہ دائیں بائیں میری سائیڈیں کمزور تھی، میں نے دیکھا ابو جہل کے ساتھ لڑنے والا کون ہے، میری سائیڈیں کمزور ہیں، میں کس طرح ابو جہل کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے دائیں طرف دیکھا، ایک نوجوان نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا عبد الرحمن بن عوف بتا تو صحیح ابو جہل کہاں ہے؟ خدا کی قسم ہم نے قسم اٹھائی ہے جب تک گستاخ رسول کو ماریں گے نہیں چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں جب میں نے لیفٹ رائٹ دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ حسین نوجوان جو محمد مصطفیٰ کی ناموس پر عزت لٹانے کے لیے آ گئے ہیں، خدا کی قسم میرا لیفٹ بھی مضبوط ہے، میرا رائٹ بھی مضبوط ہے، اب میری دائیں بائیں سائڈیں میمنہ میسرہ مضبوط ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا سارا کا سارا دنیا کا حصہ ناموس رسالت پر ختم ہو رہا ہے، ناموس رسالت پر خرچ ہو رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ بات دیکھ کے مجھے بہت ہی ناز تھا کہ میں ناموس رسالت پر قربان ہونے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو احباب ذی وقار، شاعر کیا کہتا ہے، کبھی لوح قلم پہ قبضہ، کبھی ہے عرش علا پہ تلوار، تمہاری نظروں کا لمحہ لمحہ، تمہاری نظروں کا یا حبیبی، تمہاری نظروں کا لمحہ لمحہ نشان تحریر ہو رہا ہے۔ کبھی وہ ناصر سلام پڑھنا، کبھی خدا کا کلام پڑھنا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا آپ نے قرآن پڑھنا ہے تھوڑے سے وقت میں، تو دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، غلام ناصر کیا کہتا ہے، کبھی وہ ناصر سلام پڑھنا، کبھی خدا کا کلام پڑھنا، ہماری بخششی کیسی بہانے بہانہ تحریر ہو رہا ہے۔ ہماری ساری عزتیں محمد مصطفیٰ کی عزتوں پر قربان ہیں، ہمارے سارے بچے محمد مصطفیٰ کی عزت پہ قربان ہیں، ہماری تمام بیویاں
محمد مصطفیٰ کی عزت پہ قربان ہیں، خدا کی قسم زمانے کو عزت ملی، خدا کی قسم پاکستان کو عزت ملی، پاکستان کے باسیوں کو عزت ملی، تو وہ بھی محمد مصطفیٰ کی ناموس کی خاطر ہی عزت ملی۔ 20 کروڑ لوگوں نے مسلمانوں کے لیے پاکستان کے لیے ہجرت کی تھی، 10 لاکھ لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی تھی، 90,000 عزت مآب ماں بہنوں نے اپنی عزتیں قربان کی تھی۔ آج ہم سے وہ پوچھتی ہیں، اے پاکستانیوں، اے 10 لاکھ خون کرنے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح اس خون کا بدلہ تم نے پاکستان میں کیا دیا ہے؟ ہم نے 10 لاکھ کا خون قربان کر کے اس پاکستان کو بچایا تھا، تم نے ایمان و اسلام کو بچانے کے لیے کون سی قربانی دی ہے؟ آج ہم سے وہ شہیدوں کی روحیں پوچھتی ہیں، آج ہم سے عزت مآب بہنوں کی عزتیں پوچھتی ہیں، تم کہاں گئے؟ تم مسلمان ہو، تمہاری عزت کا نعرہ ناموس رسالت ہے، اگر اس سے تم ہٹ گئے خدا کی قسم ہماری گردنیں کٹ سکتی ہیں، لیکن ہماری عزت محمد مصطفیٰ کی عزتوں پہ قربان ہے۔ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ ہے جس موجہ کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پوجی زندگی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا رہے، کیوں عاشق دل میں جلتا رہے، گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ تو احباب ذی وقار، ناموس رسالت ایک ایسا فریضہ ہے، خدا کی قسم زندگی کے اندر حج 1 مرتبہ فرض ہے، نماز 5 مرتبہ فرض ہے، اور غور کرنا ایک ایسا فرض بھی ہے جو لمحہ لمحہ، جو گھڑی گھڑی، جو ہر لہجہ، جو ہر لمحہ ہر انسان پہ ضروری ہے۔ خدا کی قسم حج 1 دفعہ کرو تمہارا فرض اتر جائے گا، 5 نمازیں پڑھو تمہارے فرض اتر جائیں گے، نماز نہ جو ہے رمضان المبارک کا روزہ رکھو تمہارے فرائض صوم اتر جائیں گے، لیکن لمحہ لمحہ کے لیے ایک ایسا فریضہ بھی ہے، جب بھی انسان بڑھوتی کرتا ہے وہ فریضہ اس کے کندھوں پہ جو ہے چمک رہا ہے، وہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا وہ ناموس رسالت کا فریضہ ہے۔ توجہ کرو میری طرف، وہ ناموس رسالت کا فریضہ ہے جو انسان کو دنیا کے اندر بھی عزت دیتا ہے، جو انسان کو آخرت کے اندر بھی عزت دیتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ ناموس رسالت کا فریضہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بندہ اگر کہے کہ ناموس رسالت کے فریضے کو چھوڑ کر میں عزتیں پالوں گا تو اس کی یہ خام خیالی ہے۔ عزت اگر ملتی ہے تو ناموس رسالت کی خاطر ہی ملتی ہے۔ میرے قائد قبلہ ڈاکٹر اشرف جلالی بولے، آپ نے فرمایا اٹھو ملت کے سپوتوں کو جگا دو، یہ نوجوانوں کی جوانیاں، یہ ان کے تر و تازہ خون ناموس رسالت پر اگر قربان نہ ہوئے تو ہمارے خون رائگاں چلے جائیں گے، ہماری عزتیں قربان ہو محمد مصطفیٰ کی عزت پر، ہمارے خون قربان ہو محمد مصطفیٰ کی عزت پر۔ شاعر کہتا ہے اٹھو ملت کے سپوتوں کو جگا دو، بارش میں سوئے ہوئے آہوں کو اٹھا دو، خطرہ ہے ہلالی نہ چلائیں صلیبی، اس فتنے کی چنگاری کو پھوکوں سے بجھا دو۔ تو یہ ناموس رسالت کے خلاف بھڑکنے والی چنگاری آج ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ ناموس رسالت پر اپنی جان قربان کرتے ہوئے، علماء کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے، ملک پاکستان کی عزت بچاتے ہوئے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے یہ انسانیت کو بتا دے، اے نسل انسانیت، ہم کل بھی زندہ تھے تو ناموس رسالت کی خاطر زندہ تھے، ہم آج بھی زندہ ہیں، ہمارا سر زندہ ہے، ہمارا خون زندہ ہے، ہماری آنکھیں زندہ ہیں، ہمارے ہاتھ زندہ ہیں، ہمارے پاؤں زندہ ہیں، ہمارے دل زندہ ہیں، تو خدا کی قسم یہ ناموس رسالت کی خاطر ہی زندہ ہے۔
اور انہیں زندہ رہنے کا حق اگر دیا ہے تو محمد مصطفیٰ کی عزت نے دیا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی عزت کا پہرا اگر پاکستان کے اندر نہ ہوتا، یہ ناموس رسالت کا پہرا نہ ہوتا، ہماری عزتیں برقرار نہ رہتی۔ آج ہماری عزتیں برقرار ہیں تو محمد مصطفیٰ کے صدقے برقرار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء حق اہل سنت والجماعت، علماء حق اہل سنت والجماعت، علماء حق اہل سنت والجماعت، ہم اپنے آنے والے معزز مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ مولانا قبلہ فاروق الحسن صاحب جو ہماری سٹیج کی زینت بنے، آخر کے اندر ایک دو اشعار پڑھ کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ ناموس رسالت ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے کندھوں پہ ایک 5 وقت کی ذمہ داری ہے جس کو ہم نبھا نہیں رہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب صبح ہوتی ہے ایک فرشتہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے میرے اللہ، جس نے تیری نماز کو صبح کی جو ہے سویروں میں قائم رکھا، میرے اللہ اس کی جوانی کو قائم فرما، اس کی ایمان کو قائم فرما، اس کی عزتوں کو بڑھا دے، جو صبح کے وقت تیری بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتا ہے۔ اب کون جھکاتا ہے جبین نیاز رب کی بارگاہ میں؟ کون کہتا ہے کہ نماز کو چھوڑنا جائز ہے؟ نہیں نہیں، جب تک نماز کا فریضہ، جب تک نماز کی ذمہ داری ہم نے اپنے کندھوں سے نہیں اتاری، ہم مسلمان رہے۔ جب ہم نے نماز کی ذمہ داری کو اپنے کندھوں سے اٹھا لیا تو ہم مسلمانیت کے کامل مسلمان نہ رہے۔ تو احباب ذی وقار، شاعر کیا کہتا ہے؟ اٹھو ملت کے ثبوتوں کو جگا دو، بارش میں سوئے ہوئے آہو کو اٹھا دو، خطرہ ہے ہلالی نہ ہلائے صلیبی، اس فتنے کی چنگاری کو تھوکوں سے بجھا دو۔ یہ ناموس رسالت کا بڑھتا ہوا ریلا تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ ناموس رسالت پر قربان ہونا سیکھو۔ یہ ناموس رسالت پر جو قربان ہوا اسے ہی دنیا میں عزت ملے گی۔ فرمایا تربوز پہ پہرے کا اگر حقدار ہے گیدڑ تو مالی کو بھی جینے کا دستور بتا دو۔ تربوز پہ پہرے کا اگر حقدار ہے گیدڑ تو مالی کو بھی جینے کا دستور سکھا دو۔ اب دستور ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے اپنی عزتوں کو آگے جو ہے چلاتے ہوئے، اپنے خون کو بہاتے ہوئے بتانا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری جان بھی حاضر ہے، یا رسول اللہ ہمارے دل بھی حاضر ہیں، یا رسول اللہ جہاں بھی کوئی لبیک یا رسول اللہ کہے گا وہاں اس کا تو قدم ہوگا، لیکن لبیک یا رسول اللہ کہنے والے کے قدموں پہ ہمارا خون ہوگا۔ اللہ رب العزت میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔